بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو نہ صرف ایک عظیم شاعر بلکہ حکمت و دانائی کے امین بھی تھے، ایک دن سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں رات پڑ گئی اور موسم کی سردی نے شدت اختیار کر لی۔ اپنے گدھے کے ساتھ ایک گاؤں پہنچے تو وہاں کے باسیوں سے رات گزارنے کے لیے جگہ طلب کی، مگر کوئی تیار نہ ہوا۔ بالآخر ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر کے مالک نے کہا، میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے اور ابھی تک کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی، اگر تم دعا کر دو میں تمہیں ٹھہرنے کی جگہ دے سکتا ہوں۔ شیخ سعدی نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ انہیں ایک کمرہ مل گیا جہاں انہوں نے آرام کیا۔ صبح ہونے سے پہلے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا اور اسے تعویذ کی شکل دے کر گھر کے مالک کو دے دیا۔ یہ تعویذ اپنی بیوی کی ناف پر باندھ دو۔ تعویذ باندھنے کی دیر تھی کہ گھر میں ننھے مہمان کی آمد ہو گئی۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ کتنا بابرکت تعویذ ہے۔ گاؤں میں تعویذ کا چرچا۔ یہ تعویذ سنبھال کر رکھا گیا اور جب بھی کسی عورت کو زچگی میں تکلیف ہوتی وہی تعویذ باندھ دیا جاتا اور مسئلہ فوراً حل ہو جاتا۔ یہ معاملہ زبان زد عام ہو گیا اور پورے گاؤں میں اس تعویذ کا شہرہ پھیل گیا، مگر گاؤں کے مولوی صاحب کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ وہ سوچنے لگے، آخر اس تعویذ میں کون سی خاص آیت لکھی ہے؟ اگر میں اسے جان لوں تو میرے لیے بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے چالاکی سے ایک بہانہ تراشا اور تعویذ گاؤں والوں سے لے لیا۔ انہوں نے انتہائی عقیدت سے تعویذ کھولا، دل میں سوچا کہ اب کوئی بڑا روحانی راز معلوم ہو جائے گا۔ مولوی کی حیرانگی، جیسے ہی تعویذ کھولا تو اس پر لکھا تھا، یا اللہ میں اور میرا گدھا اب آرام سے ہیں، ٹھکانہ مل گیا ہے، باقی تو جانے اور تیرا کام جانے۔ یہ دیکھ کر مولوی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سارے گاؤں کی برکتوں کی حقیقت یہی ایک معصوم سی دعا نکلی۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کا اصل مسئلہ ان کے دل و دماغ کی کیفیت ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ محفوظ ہے تو آدھی تکلیف خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات ہماری سوچ اور یقین ہی اصل دوا ہوتے ہیں۔